تو میں نے اسی پروگرام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ بیٹا کل آپ کا ٹاپک کیا ہوگا. میں نے کہا یہ جو بے گناہوں انسانوں کو لوگ قتل کر دیتے ہیں, تو اس کا جو جملہ تھا وہ سننے والا ہے, تو کہتی ہیں بیٹا اچھا کرتے. تو میں بڑا پریشان ہوا, میں نے کہا ایک ماں کہہ رہی ہے اچھا کرتے ہیں, تو میں نے کہا امی ایسی کیوں بات کر رہی ہیں کہ, بولتی ہے بیٹا کہ اس کو تو ایک دفعہ مار دیا نا, میں روز صبح سے لے کر شام تک قتل ہوتی ہوں, میرا بچہ جب نوکری پہ جاتا ہے میں چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے انتظار کرتی ہوں کہ اب یہ زندہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, اسے قتل کر کر تم لوگوں نے سلا دیا, میں روز قتل ہو رہی ہوتی ہوں, اور یہ سچویشن ہر ماں کی بنی ہوئی ہے. میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں ایک بات بہت ہی تاریخی جس کا جو ہے میں عینی شاہد بھی ہوں اور موجود تھا اس اجلاس میں. جنرل ضیاء الحق پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے, جنرل عباسی گورنر سندھ تھے. گورنر ہاؤس میں اجلاس ہوتے تھے جس میں شیعہ علماء کو علیحدہ بلایا جاتا تھا, سنی علماء کو علیحدہ. میں نے کہا صاحب دونوں علماء کو ساتھ بٹھائیے تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ سکے, ایک دوسرے کے جو ہے احساسات کا, ایک دوسرے کے مسائل کا جو ہے ہمیں ادراک ہو سکے, معلوم ہو. میں نے جنرل ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا کہ جنرل صاحب اسلامی ممالک سے مذہبی جو ایڈ آتی ہے اسے بند کر دیجیے آپ. صحیح. اس لیے کہ یہ سب میں بڑا فساد ہے اس ملک میں. علامہ صاحب ایک کالر لے لوں اگر آپ. جی بالکل. السلام علیکم جی. ہیلو. جی وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کریں گے؟ سید علی اکبر شاہری پور سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ آپ کا پروگرام الحمدللہ معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے بہتر ایک پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سر میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے, جی میرے اپنے خیال کے مطابق یہ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے یہ ہماری عدلیہ ہے. اچھا کیسے ذرا بتائیے. وہ اس طرح سی کہ میں ایک فکرہ پہلے استعمال کرنا چاہتا ہوں, آپ کائنڈلی جو ہے اس کو ذرا غور سے سنیں. جی جی. وہ قوم قابل رحم ہے جس کی عدلیہ ظالمانہ نظام کی چوکیدار بن جائے. ٹھیک ہے سن لیا. وہ قوم قابل رحم ہے جس کے ایم این اے ایم پی اے 4 سے 6 کروڑ روپے لگا کر اسمبلیوں تک پہنچے. ٹھیک ہے. اب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ علماء اکرام جو ہیں انہوں نے آج حق کی بات کرنی چھوڑ دی ہے. سچائی بیان کرنا ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پاکستان کی تمام میڈیا کو میں دعوت دیتا ہوں کہ میں عدلیہ کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ ثبوت کی بنیاد پر جزاک اللہ جزاک اللہ. انی بھائی اس پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں وہ عدلیہ ہو, بلیم گیم نہیں. ہاں بلیم گیم نہیں. ذمہ داری کیا ہے؟ میرا جو فرض ہے وہ آپ کا حق ہے, اور جو میرا حق ہے وہ آپ پر فرض ہے. صحیح. دنیا اس انداز سے چلتی ہے. اقبال حیدر صاحب نے ایک یہ بات کی جس کو سیکنڈ کیا اصغر جرش صاحب نے بھی اور آپ نے بھی. حکومت کی بیکنگ وغیرہ, اسٹیبلشمنٹ کا کام وغیرہ. دیکھیے ایک ہوتی ہے ریاستی قوت اور دوسری ہوتی ہے معاشرتی قوت. صحیح. ریاستی قوت اور معاشرتی قوت کے سامنے کبھی نہیں کھڑی ہو سکتی. صحیح. آج ہم زوال کی انتہائی پستیوں میں ہیں, اس کے باوجود ہمارے معاشرے زندہ معاشرے ہیں. کیسے کہ ہمارے علماء اکرام کی آج بھی عزت و تکریم ہوتی ہے. تکریم ہوتی ہے بے شک. ہمارے علماء اکرام اسلام آباد پہنچنے کی کوشش نہ کریں, صحیح بات, اسلام آباد کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. بہت اچھا. یعنی جو ہمارے اسلاف کا کام ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ حکمرانوں کو تبلیغ کرتے تھے, ان کی تعریف کرتے تھے. حکمران آتے تھے, روتے تھے, ان کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے جاؤ اور جا کے اس طرح حکمرانی کرو. ہمارا کام یہ تھا, یعنی علماء کرام کا کام یہ تھا کہ وہ ان کی تعلیم کریں, ان کی تدریس کریں. اور آج بھی ہمارے علماء کرام اگر اس انداز پر عمل کرنے لگیں تو ریاستی قوت کوئی مقام نہیں رکھتی, معاشرتی قوت ایمرج کرے گی اور آپ دیکھیے حالات کیا ہو جائیں گے. لیکن میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا بہت اہم. بات کی اقبال حیدر صاحب نے بہت ساری قوتوں کی وغیرہ وغیرہ, اور یہ طالبان وغیرہ, ان کا ایک سیاسی پرسپیکٹو ہے, اس انداز سے بات کر رہے ہیں. آپ کی گفتگو کا یہیں سے میں اگر آغاز کروں, ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے ہمیں. جی بریک لے لیجئے. پھر میں صرف یہ بات کروں گا کہ آپ اس کو الگ ہٹا کے بات نہ کریں کہ اگر لشکر طیبہ کام کر رہی ہے, طالبان کام کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو کیا ایک سیکولر فاشسٹ ہم اس پر بات کرتے ہیں ناظرین. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے ہمیں, لوٹتے ہیں واپس. پٹری کی مرمت مکمل ہو چکی, ٹرین کچھ ہی دیر میں روانہ ہوگی. گاڑی جانے والی ہے. شکر ہے خدا کا.
سفر میں ہوں پر خبروں سے دور نہیں، کیونکہ جانتے رہنا لازمی ہے۔ تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر۔ سما SMS نیوز الرٹس، جانتے رہنا لازمی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے انیک بھائی آپ سے بات ہو رہی تھی، وہیں سے میں چاہوں گا آپ کنٹینیو۔ جی، میں ڈاکٹر صاحب یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح اقبال بھائی نے بات کی تھی، اقبال بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی، اور یہ کہ انٹرنیشنل کانسپریسی ہے اس کا یہ حصہ، لیکن ایک بات جس پر اقبال حیدر صاحب نے کچھ الزامات یعنی کچھ لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا۔ ٹھیک ہے، اب وہ ظاہر آپ کی رائے ہے، اس رائے کا بڑا احترام ہے، لیکن یہ صرف ایک طرف کی پکچر انہوں نے بیان کر دی نا، کیونکہ ہر آدمی کا سچ الگ ہوتا ہے۔ ہم صرف یہ بات کریں اپنے حالات کو ٹھیک کیسے کیا جائے، سولوشنز کیا ہوں، بلیم گیم نہیں ہونا چاہیے، اپنی ذمہ داری کیا ہم ادا کر پا رہے ہیں یا نہیں۔ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں، ان کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں کہ یہ ایک بڑی سازش کا حصہ ہے۔ بڑی سازش یہ کہ جب 9/11 ہو گیا، بلکہ اس سے ذرا سا پہلے افغان وار ختم ہو گئی، مجاہدین کہاں جائیں گے؟ ان مجاہدین کا کنزمپشن کیا ہوگا؟ یہ کسی کے پاس نہیں تھی۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے بہت عمدہ بات فرمائی کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں قرآن کریم کی وہ تمام آیات نکالی گئیں جس میں جہاد کو پروموٹ کیا جائے۔ کتب علیکم القتال حتی لا تکون فتنہ، کتب علیکم القتال، اوپر نیچے کی آیتیں اور بیچ کی آیت بھی نکال دیتے تھے تاکہ مفہوم ہی بدل جائے۔ وہاں پر کیا ہوا کہ قتال بڑا پسند آنے لگا، کیونکہ جہاد کرنا تھا اور روس کو ڈسممبر کرنا تھا۔ اب اس کے بعد کیا مشرف صاحب نے آنے کے بعد ان کی پالیسی کچھ اور ہو گئی۔ اس وقت صرف مسئلہ یہ ہے کہ خمینی صاحب کے انقلاب کے بعد ایسا نہ ہو کہ عالم اسلام متحد ہو جائے اور خمینی صاحب کا انقلاب ایکسپورٹ ہو جائے۔ اس کو روکنے کے لیے پاکستان اور تمام کہ جہاں پر اسلام کا ایک فلیور ہے، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، شاہ فیصل نے کہا ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ضرور اس میں اقبال بھائی کے بھی لیں گے، کالر ہے نہیں بھائی اگر آپ ضرور۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کریں گے میم؟ جی میں پنڈی سے مسز زیدی بول رہی ہوں۔ جی بہن کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی تمام میں نے یہ مذاکرات سنے، اور سوال یہ ہے کہ اسلام میں قتل کیوں؟ تو سب سے بڑی حدیث قدسی ہے کہ جب بے حیائی، فحاشی، رشوت، جھوٹ جب پھیل جائے گا اس دنیا میں تو قتل اتنے ہوں گے، موت چاروں طرف پھیل جائے گی۔ جب کانوں کا زنا، آنکھوں کا زنا گھر میں بیٹھ کے ماں بہنوں کے سامنے کیا جائے گا تو موت آپ کے گھروں میں روشن دانوں سے داخل ہوگی۔ تو یہ ہمارا اسلام ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے آنکھیں بالکل بند کی ہوئی ہیں، بیٹھ کے وہ گانوں کی محفلوں میں بیٹھ کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جب روبن گھوش اور شبنم آتی ہے اس کے استقبال کے لیے جب ہمارے حکمران کھڑے ہوں گے تو مجھے بتائیں کہ کہاں کا اسلام، کہاں کا پاکستان؟ یہ کس اسلام کی بات ہو رہی ہے جبکہ ہمارے پاکستان میں اسلام ہے ہی نہیں۔ آپ کے جذبات بھی قدر کرتے ہیں اور آپ کے اس پر انشاءاللہ علامہ صاحب سے بات بھی کریں گے، لیکن میں چاہوں گا اس وقت اقبال حیدر صاحب سے بات کرنا۔ اقبال حیدر صاحب، کیونکہ آپ سابق کا وفاقی قانون کے جو منسٹر رہے ہیں اور ایک لوئر بھی ہیں، اس سے پہلے ایک کالر تھا جس نے سوال کیا تھا عدلیہ پہ، میں چاہوں گا اس کا آپ جواب دیں۔ جی، ایک تو ان خاتون کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس کو وہ فحاشی کہتی ہیں، ذرا اسکینڈینیوین کنٹریز میں جائیں، وہاں انسانیت کا جتنا احترام ہے، آپ کا دماغ درست ہو جائے گا۔ اور آپ یہ شبنم کو اور گھوش کھانا ہمارا انسانی فریضہ، اخلاقی فریضہ ہے۔ اقبال صاحب، تیسری بات، اس سے پہلے جو ایک کالر تھا جنہوں نے عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنانا انتہائی غیر منطقی ہے اور قابل مذمت ہے۔ عدلیہ کے پاس نہ فوج ہے، نہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، نہ کوئی پولیس ہے۔ عدلیہ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس تو ضرورت کے مطابق نہ ججز ہیں، اور ججز جو ججمنٹ دیتے ہیں 60-70 کے قریب ججمنٹ سپریم کورٹ پر کے ججمنٹ پر وفاقی حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا اور عدلیہ کا مذاق اڑایا۔ آخری بات جو شروع میں آپ نے کہی تھی عیسیٰ صاحب، بڑا خوبصورت آغاز تھا، آپ نے
بجا طور پر آپ چاہ رہے ہیں نا کہ مسئلے کا حل کیا ہے. سر یہ بتائیں میرے بھائی, ہمیں پاکستان کو اکھاڑا نہیں بنانے دینا چاہیے. دیگر مسلم ممالک کی جانب سے تمام تر جو ایڈ اور پیسہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آ رہا ہے اس کو بند کریں. ہمارا حق ہے اقبال صاحب کس کے مسلک پر عمل کریں. بالکل سمجھ گئے. ایک اور بات, انیک بھائی ایک اور بات سر, آخری بات. جی سر, آخری بات. میرے بھائی نے کہا کہ ہمارا اور بجا طور پر رب العالمین, بے شک ہم پر فرض ہے کہ ہم چاروں کتابوں پر ایمان لائیں. لاتے ہیں سر, مسلمان اس کے بغیر بن نہیں سکتا. ہمارے پر فرض ہے کہ ہم 1,24,000 نہیں, آخری بات کہتا ہوں, 1,24,000 پیغمبروں اقبال صاحب کو تسلیم کر رہے ہیں, ان پر ایمان لائیں. ٹھیک اقبال صاحب ایک منٹ پلیز آپ کمنٹس کیجئے. یہ بات بالکل درست ہے کہ 1,24,000 انبیاء پر بے شک اس کے بغیر مسلمان نہیں رہتا. ایک کتاب, ایک نبی کا انکار کرنا ایمان ختم ہو جائے گا. ممکن نہیں ہے. لیکن اب یہاں پر ایک بات جو اقبال صاحب نے فرمائی, اسکینڈینیوین کنٹریز کی بات کی کہ ڈنمارک, ناروے, فن لینڈ کی بات کی, مطلب وہ فنڈنگ کی جو بات کر رہے ہیں, فنڈنگ کی بات نہیں, وہاں پر انسانیت کی بات کرنے کے, وہاں انسانیت کیا ہے, فحاشی کی بات. ان خاتون کا جو کال آئی تھی وہ دین کے محبت میں آئی تھی, دین سے محبت میں. ناروے, سویڈن اور ڈنمارک کی مثالیں پاکستان پر اپلائی نہیں ہو سکتی. پہلی بات یہ, ہم بات کریں گے اپنے مقامی تناظر میں, اپنے معاشرے کو دیکھتے ہوئے. ہمارے پاس ہمارا جو موضوع ہے اس پر اگر ہم یہ رہیں, دیکھیے پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ ایک بڑا ایجنڈا ہے. ہم اعتراض کرتے ہیں, ہم تبرہ بھیجتے ہیں یہ دفاع پاکستان پر, ہم طالبان وغیرہ پر, لیکن ہم کیوں تبرہ نہیں بھیجتے مشرف صاحب کی گھٹیا اور تھرڈ کلاس پالیسیز پر. انہوں نے اس ملک کو امریکہ کی کالونی بنا دیا. انہوں نے 9/11 کے بعد اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے وہ امریکہ کے سامنے لیٹ گئے, انہوں نے فسادات کروائے, انہوں نے لوگ مروائے, اور مشرف صاحب آج پاکستان میں نہیں آ سکتے. نہیں, بات کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ علامہ صاحب وقت بہت کم ہے. مجھے یہ بتائیں کوئی میسج اس وقت کیا, اس حالات میں قوم کو کیا میسج دینا چاہیے؟ آخری بات کہ رسالت مآب علیہ السلام کی حدیث ہے, انصر اخاک ظالماً او مظلوماً, اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. رسالت مآب سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی حمایت تو ہے, ظالم کی حمایت کیسے؟ کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ کر روک دو کہ وہ ظلم نہ کر سکے. بس کاش کہ یہ حدیث مبارکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. ناظرین, موضوع اتنا بڑا ہے اور انشاءاللہ پروگرام ہم اس پر مزید بھی کرتے رہیں گے. ہم نے ایک سوال کیا تھا کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے, بہت سارے لوگوں نے ہمیں ای میل میسیجز کیے. اس میں جو سب سے پہلے جواب آیا وہ عظمیٰ صادق بہن تھی ہماری کراچی سے, جنہوں نے صحیح ہمیں جواب دیا. وہ سورہ مائدہ کی 32 نمبر آیت تھی. ناظرین, جاتے ہوئے آخر میں صرف اتنا کہوں گا, اپنا خیال رکھیں, اپنے برابر والوں کا کریں, اپنے پڑوسیوں کا کریں, اور مسلمان جہاں بھی رہتا ہو, انسان جہاں بھی رہتا ہو, محبت کریں. اور میں سارے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. قرآن کریم کی ایک آیت کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کو سمجھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عظیمہ پر فائز کیا گیا. بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں گے, معاشرے خود بخود ان کی تطہیر ہو جائے گی, ان کی تہذیب ہو جائے گی. اقبال حیدر صاحب, میں دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انیک بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. علامہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ناظرین, اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی تو نیکسٹ فرائیڈے انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.